الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے آپ سے، اپنے دل سے یہ سوال پوچھیں کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ سوال پوچھے کہ بتا ہے میرے بندے کہ تم نے میری رضا کے لیے کس سے محبت کی، تم نے میری رضا کے لیے کس سے محبت کی، تو کیا اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایک نام ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ یا اللہ پاک میں نے فلاں بندے سے تیرے لیے محبت کی؟ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے دل میں جھانکیں تو کیا ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے تصور میں کوئی ایک نام بھی آتا ہے؟ سوچئے ذرا کہ آتا ہے ہمارے دلوں میں ایسا کوئی بھی نام؟ ہم رشتے بناتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کے کام کی کوشش کرتے ہیں، تو ان تمام کاموں کے لیے، ہمارے اس رشتے کے لیے، ہمارے اس تعلق میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک سوچ، ایک مفاد، ایک مقصد، ہمارے دل کی کوئی کہہ لیں کہ غرض اس میں ملوث ہوگی۔ یقیناً ایسا ہی ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارا دنیاوی مقصد ہوتا ہے۔ کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی ایسا سوال ہوتا ہے کہ مجھے اس سے فلاں کام ہے تو چلو میں اس کے ساتھ میٹھا بن جاتا ہوں، اس سے تھوڑا سا پیار کا اظہار کر لیتا ہوں تو یہ میرا کام ہو جائے گا۔ کاروبار کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی منافع کی غرض ہوتی ہے۔ کوئی ہم کسی کے ساتھ کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی غرض، کوئی مقصد، کوئی سوچ، کوئی پلاننگ، کچھ نہ کچھ یقیناً ایسا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ تو وہ مقصد، وہ محبت صرف وہاں تک ہی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمیں اس محبت کا، نہ اس الفت کا، نہ اس دل لگی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر فائدہ حاصل ہوتا ہے اس محبت کا، اس کاروبار کا، اس تعلق کا جو ہم صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے جوڑتے ہیں، تو پھر ہمیں اس مقصد کا، اس دوستی کا، اس رشتے کا، اس تعلق کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے سلسلے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرما رہا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ، یعنی میری خاطر محبت کرنے والوں، والمتجالسین فیہ، میری خاطر مجالس قائم کرنے والوں، والمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں، والمتبادلین فیہ، اور میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ اس حدیث کو اگر ہم غور سے سنے، پڑھیں اور سمجھیں نا تو اس سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر میری خاطر محبت کرتے ہو، اگر میری خاطر مجلسیں سجاتے ہو، اگر میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہو اور میری خاطر خرچ کرتے ہو، تو یہ شیورٹی ہے کہ تم پر میری محبت واجب ہو گئی۔ دوسروں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں نا اگر کسی غرض سے، تو یہ گارنٹی کوئی نہیں دیتا کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اس کے دل میں، اگر ہمارے دل میں خود غرضی ہے، ہمارے دل میں کوئی مقصد ہے، تو ڈیفینیٹلی اگلے بندے کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ہم ایسی خوش فہمی ہو کہ میں اس سے اگر محبت کرتا ہوں تو یہ بھی میرے سے کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی محبت سچی ہے جس کا ہمیں اللہ کا خود گارنٹی دے رہے ہیں نا کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی، تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور دوستی کرنے کا اجر کیا ہے، کہ اگر ہم اللہ کی خاطر دوستیاں کرتے ہیں، اللہ کی خاطر رشتے بناتے ہیں، اللہ کی خاطر کاروبار کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دوسروں کو ملتے ہیں، تو اس کا اللہ پاک نے ہمیں اجر کیا دینا ہے انشاءاللہ تعالی، کہ ہمارے لیے جنت واجب ہوگی۔ اب اس کی ایک اور فضیلت کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو کام ہم اللہ کے لیے کریں گے نا، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہمارے لیے بھی محبت پیدا کر دے گا، اس کے دل میں بھی ہمارے لیے خلوص پیدا کر دے۔ تو ہمیں اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے کسی سے دوستی کرنی ہے تو فقط اپنے اللہ کے لیے،
اگر ہم نے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو فقط ہم نے اپنے اللہ کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ الزخرف اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ سارے دوست و احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے، انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی. یعنی کہ اگر ہم اس دنیا میں جس کے ساتھ دوستی رکھیں گے قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جس کے ساتھ ہم محبت کریں گے قیامت کے دن ہم اس کے ساتھ ہوں گے سوائے کن کے. یعنی کہ اگر ہم ایک دوسرے کی دشمنی بھی اللہ کی خاطر رکھتے ہیں نا تو اس کا بھی ہمیں اجر ہے، اور اگر ہم دوستی رکھتے ہیں تو اس کا تو اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا نا کہ اس پر میری محبت واجب ہوگی. دشمن ہوں گے کون کہ جن کے ساتھ سارے دوست اب آپ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار ہوں گے. پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا تو وہ روز قیامت آپ کے ساتھ ہوں گے. تو کیا ہمیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے جو اللہ کو بھول ہی چکے ہیں، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، ہر لمحہ اللہ کی نافرمانیوں میں ہے؟ نہیں، ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، جو قیامت کے دن ہمارے دوست ہوں گے. اس لیے ہمیں اپنے اللہ کی خاطر ہی دوستی رکھنی ہے، اور اگر دشمنی بھی رکھنی ہے تو ہم نے اپنے اللہ پاک کے لیے ہی رکھنی ہے. ایک اور جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری جلالت اور عظمت کی خاطر بڑا محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. تو کیا ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم صرف اور صرف خالصتاً تیری خاطر محبت کریں، تیری خاطر دوستی کریں، اور اگر دشمنی بھی کریں تو تیری خاطر کریں. کہ اللہ پاک کو جن چیزوں سے نفرت ہے، اللہ پاک کو جو چیزیں ناپسند ہے، اگر آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے ایسے، اور اگر آپ اس سے نفرت اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی نفس کے لیے نہیں کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے اس لیے میں نے اس سے نفرت کرنی ہے، نہیں، اگر آپ یہ سوچو گے نا کہ یہ میرے اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے تو یہ چیز یہ اس بندے میں موجود ہے تو میں نے اس لیے اس بندے سے دوستی نہیں کرنی. ہاں سلام دعا ضرور رکھنی، قطع تعلقی تو حرام ہے، سلام دعا کی حد تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، لیکن ہماری دوستی، ہمارا رشتہ اس سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے. جب ہم ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے صرف اپنے نفس کی خاطر تو وہ محبت ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی نا. اس کے کوئی ثمرات، کوئی فائدے، کوئی ہماری زندگی میں، کوئی ہماری آخرت میں کام آنے والے نہیں. لیکن اگر ہم صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے معاشرے میں امن ہوگا، ہمارے معاشرے میں محبت پیدا ہوگی، ہمارے گلی محلوں میں تمام وہ جذبات پیدا ہوں گے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا. جب ہم محبت ہی اللہ کے لیے کریں گے تو ڈیفینیٹلی احساس تو ایک دوسرے کے اندر پیدا ہوگا، اور ہمارا معاشرہ اس میں انشاءاللہ تعالی مزید خیر خواہی کی طرف جائے گا. ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے، اور تمام عارضی مفادات ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں. جب ہم ہر چیز کی بنیاد، ہر محبت کی بنیاد، ہر دوستی کی بنیاد اللہ کی محبت پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس معاشرے میں نفرتیں کم ہوں گی. جو لہو لعب کی محفلیں ہیں اور ہر جگہ برائی ہے، آپ دیکھیں کہ پہلے اتنی نفرتیں نہیں تھی جتنی آج کے دور میں. پہلے اتنا بغض، اتنا حسد، اتنا کینہ ہمارے معاشرے میں نہیں تھا. پہلے بھی تو ہمارے جیسے عورتیں تھیں، ہمارے جیسے ہی مائیں بہنیں تھیں. اب ایسا کیوں ہے؟ کیوں اب برائی جو ہے وہ اوپر جاتی جا رہی ہے اور اچھائی جو ہے وہ نیچے آتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز کا پیمانہ صرف مادیت کو رکھ لیا، ہر محبت کو صرف ہم نے فرضی رکھ لیا، اس دنیا تک کو سوچ لیا، اور ملتے ہیں تو صرف کسی غرض کی خاطر، روتے ہیں تو صرف کسی اپنی ذاتی مفاد کی خاطر. لیکن جب ہم ان چیزوں کو ختم کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا غم بانٹنے کی ہمیں سینس آئے گی، ہم ایک دوسرے کا غم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر دوستی کا معیار تقویٰ کی طرف چلا جائے گا. اور اس طرح ہم تمام وہ رکاوٹیں جو نیکی کے راستے میں آتی ہیں اس کو ہم ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں
جن کے ساتھ بیٹھنے میں آپ کو اللہ یاد آتا ہے ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھے کہ جو آپ کو برائی کی طرف لے جائے، جو آپ کو شیطان کے راستے کی طرف لے جائے، کہ آپ کی کوشش ہو، ہم سب کی یہ کوشش ہو کہ ہم بیٹھیں تو اہل اللہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ، صلح کے ساتھ دوستی کریں، تاکہ ہم ایک مستفوی معاشرے کا قیام عمل میں لا سکیں، وہ معاشرہ قائم کر سکے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہہ کے گئے کہ مجھے ایسی امت چاہیے، یا جس طرح کی امت وہ ہم میں دیکھنا چاہتے تھے وہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان تمام برائیوں سے بچ کے آپس میں محبت کا تعلق استوار کرنا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے دوستی کرنی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرنی ہے۔ اب ہمارا یہ دور جو ہے وہ کس طرف بھاگ رہا ہے؟ ہر بندہ سائنس کے رونے رو رہا ہے، یہی ہے نا، ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ سائنسی علم حاصل کرے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ اگر ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں نا تو سائنس ہمیں کیا کہتی ہے، اور اگر ہم اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں تو سائنس ہمیں کیا کہتی ہے، اور دوسری طرف اگر ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے محبت کرتے ہیں تو سائنس ہمیں کیا کہتی ہے؟ کہ اگر جدید تحقیقات کے مطابق اگر ہم دیکھیں، آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا، ماشاءاللہ میری مائیں بیٹھی ہیں، ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، کہ جب آپ غصے سے کسی کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل میں کون سا ایموشن پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو یا تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکے گا، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ میرے اللہ کو ناپسند ہے نا کہ میرے بندے کے ساتھ مخلص ہو کے نہ ملو، میرے بندے کے ساتھ کسی ذاتی مفاد کے لیے ملو گے تو آپ کا مصافحہ کا فائدہ اور ہوگا، لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی خاطر دوسرے کے ساتھ آپ سلام کر رہے ہیں نا تو سائنس کہتی ہے کہ اس کے اندر ایموشنل ہیلتھ پیدا ہوتی ہے، خوشگوار تبدیلیاں اس کے جسم کے اندر آتی ہیں، اس کا بی پی لیول جو ہے وہ بیلنس میں آتا ہے، اس کا شوگر لیول جو ہے وہ بیلنس پر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سے پچھلے دور 25 سال پہلے چلے جائیں، کس کو شوگر تھی، کس کو بی پی تھا، کس کو ہارٹ اٹیک تھا ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ تب نفرتیں اس دل میں نہیں تھیں، تب خود غرضیاں اس دل میں نہیں تھی، تب مفادات بھی اس دل میں نہیں تھے، صرف سادے سے لوگ تھے، اللہ کی خاطر ہی ملتے تھے۔ لیکن اب کیا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر نہیں ملتے، لیکن اگر ہم اللہ کی خاطر ملتے ہیں تو سائنس خود کہتی ہے، انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہے، انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کے مطابق ایک مسلمان کو یہ کہا گیا ہے نا کہ جب آپ ایک دوسرے مسلمان کو ملتے ہیں تو کیا کریں؟ مصافحہ کریں۔ خالی منہ سے سلام کرنا اور چیز ہے، لیکن سنت طریقہ کہ آپ اس سے ہاتھ ملائیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے شیک ہینڈ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، تو اس کے دل کی جو سوچ ہے، جو محبت ہے، وہ دوسرے میں ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، دوسرے میں چلی جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک محبت دوسرے کے دل میں محبت آتی ہے، بشرط یہ کہ وہ محبت اللہ کی محبت ہو۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، اور آج ماہر نفسیات یہ کہہ رہی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا تو وہ بہترین طریقہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دو افراد کا آپس میں باہمی سکون ملتا ہے، محبت ملتی ہے، جسمانی رابطہ ہوتا ہے۔ اب 2019 میں ایک رپورٹ تیار کی گئی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2010 سے لے کر 2018 تک صرف 8 سالوں میں وہ کہتے ہیں کہ منفی جذبات یعنی کہ نفرت کے جذبات 27% اضافے پہ چلے گئی، اور اگر یہ اضافہ بڑھتا گیا تو کیا ہوگا کہ ہمارے اندر ذہنی تناؤ، دباؤ آئے گا، اور کیا ہوگا کہ معاشرے میں خودکشیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اور اس کا انہوں نے باقاعدہ ہمیں بتایا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال 7 لاکھ افراد خودکشی کے نتیجے میں فوت ہوتے ہیں، 7 لاکھ افراد پوری دنیا میں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے اندر اور کبھی آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، آبزرو کیا کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے نا کہ میں کچھ کر دوں، کیوں؟ انسان کے اندر وہ منفی جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔
تو ہمیں ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ صرف محبت کرنی۔ جب ہم محبت کرنا سیکھیں گے اور وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے اللہ کی دوستی کی خاطر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی خاطر اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے اندر پوزیٹیوٹی پیدا ہوگی، ہمارے دلوں میں الفت پیدا ہوگی، ہمارے دلوں میں مثبت جذبات پیدا ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ اگر ہم اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ آپس میں باہمی تعلقات اور محبت کو فروغ دو۔ نفرت اگر ہے تو اس کے ساتھ نفس کی لڑائی لڑو، اس کو ختم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اور اب دیکھیں ہم اپنے نفس کے اتنے غلام ہیں کہ ہم سالوں سال ناراض رہتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی روحانی نشو و نما کے لیے، اپنی ذہنی نشو و نما کے لیے اور آپس میں محبت کے لیے اس عمل کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے کہ ہم نے اگر نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، دوستی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے تعلق استوار کرنا ہے تو وہ بھی اپنے اللہ کے لیے، کیونکہ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ جو میری خاطر محبت کرے گا تو اس کو میں نے کس چیز کی گارنٹی دی ہے؟ جنت کی۔ تو ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمارے دل میں سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس کا راستہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے لیے محبت کرنی، ہمیں اپنے اللہ کے لیے محبت دوسروں کو بانٹنی ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے قدموں سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے تاکہ ہمیں اللہ کی یاد آتی رہے اور ہم اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کی محبت میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول منظور فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔